بابرکت عام سے جو نہایت رحم کرنے والا رحیم ہے اور عزت اور برکت دینے والا ہے، کیونکہ اسی کے پاس عزت ہے، اسی کے پاس ذلت ہے، اسی کے پاس سارا اختیار ہے اور کوئی ایسا نہیں جس کو یہ اختیار ہو۔ میں اس بڑے ہی شارٹ اور قلیل نوٹس پہ آپ تمام دوستوں کا جو میڈیا سے یہاں پہ آئے ہیں اور باقی جو ہمارے یہاں سے لیڈرشپ آئی ہے، آپ سب کا دل کی تھا گہرائیوں سے شکر گزار ہوں، اس لیے کہ آپ میڈیا ہی یو آر آور لاسٹ ہوپ، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ اور جتنے بھی یہاں پہ آپ سب آئے ہیں، آپ ہمارے معاشرے کی آنکھیں، چہرہ اور ہاتھ ہیں۔ ہم اپنا درد لے کے آئے ہیں آپ کے پاس۔ یہ سیالکوٹ جو ہے ہماری کرسچینٹی کی ایک شناخت ہے۔ جتنے بھی آپ کو بھی فخر ہونا چاہیے، یار یہ ٹیلی فون ذرا سائلنٹ پہ کر لیں پلیز۔ یہ جتنے بھی ہمارے یہاں سے جہاں جہاں پہ بھی کرسچنز آباد ہوئے، یہ سارے سیالکوٹ سے گئے ہیں جی، سیالکوٹ سے گئے۔ یہ ہماری ہسٹری ہے۔ آج سے 118 سال پہلے جان وائٹ تھے جنہوں نے مسیحی کنونشن کی بنیاد رکھی تھی 12 پتھر CTI، اور وہاں پہ سے ہمیشہ کنونشن، جس طرح مسیحی عبادت گاہ، اس طرح ہمارے جو مسلم بھائی ہیں ان کی عبادت گاہیں۔ یہ لا ہے پروٹیکشن آف دی کمیونل پراپرٹی ایکٹ 1991 سوری 2001، جس میں لکھا گیا ہے کہ کوئی بھی ماسک ہمارے لیے قابل احترام، چرچ، گوشالہ، مندر، یا جس طرح سے اور بڑے بڑے ہماری جس طرح جہاں ہم جاتے ہیں، داتا صاحب، بری امام، ہمارے لیے بہت ہی جو کیا کہنا چاہیے، وہ عزت اور احترام کے لیے ہمارے وہ قابل ہیں، کیونکہ انسان جو مرضی بن جائے لیکن الٹیمیٹلی جو دین ہے وہی اس کو راستہ دکھاتا ہے۔ یہ سیالکوٹ کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے، اور میں یہ بالکل آپ سے آن اوتھ کہتا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں بائبل مقدس ہے، یہ دیکھیں، اور اس میں لکھا ہے کہ اور تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا گئی۔ جیزس کرائسٹ سیڈ کہ تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا گئی۔ میں بالکل ہر قسم کی مخالفت سے، ہر قسم کی سیاست سے ہٹ کے بات کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے مدد کے لیے درخواست لے کے آیا ہوں۔ میں نے جسٹس عابد عزیز شیخ کے پاس لگی، انہوں نے ڈپٹی کمشنر جو آپ کے یہاں پہ ہیں قریشی صاحب، ان سے میری بات ہوئی، ان سے پرنسپل سیکرٹری صاحب کی بات ہوئی، کمشنر صاحب جو بٹھا صاحب ہیں میں ان کو جانتا ہوں، ان سے بات ہوئی، اور ان کے پاس کوئی اختیار بھی نہیں ہے کہ وہ کسی کی پرائیویٹ لینڈ جو ہے وہ کسی بھی پارٹی کو جلسے کے لیے دے، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، چاہے PTI ہو، چاہے کوئی بھی جماعت ہو، اور انہوں نے وہ جگہ نہیں دی۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے بھائی ہیں یہاں پہ ڈار صاحب، انہوں نے زبردستی سنا ہے، وہاں پہ اسٹیج بھی بن رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ میں نے ان سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ خدا کے لیے ایسا نہ کریں، لیکن چونکہ وہ چاہتے ہیں کہ کچھ کیجویلٹیز ہو، کچھ 50-60 لاشیں گر جائیں، تاکہ وہ سیاست کو کبھی ریلیجن کو سیاست میں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کل ہی آنریبل چیف جسٹس آف دی لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ صاحب نے کیا فرمایا کہ مذہب کو سیاست کے لیے استعمال نہ کرے۔ مذہب ہر ایک انسان کا ذاتی مسئلہ ہے۔ ہم بہت دکھی ہیں، بہت رنجیدہ ہیں، اور ہمارے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، یہ خدا جانتا ہے، اور میں آپ کے پاس سامنے خدا جانتا ہے یہ بطور کرسچن اپیل لے کے آیا ہوں کہ آپ ہماری مدد کریں۔ اگر یہاں پہ کچھ ہوتا ہے، اگر یہ کنونشن ہوتی ہے جو آج تک وہاں پہ پولیٹیکل کام وہاں پہ نہیں ہوا، تو یقین کیجئے پوری دنیا کے مسیحی ہم کیا سمجھیں گے کہ ہمارے ساتھ اس ملک میں کیا سلوک ہو رہا ہے۔ ہم نے تو پارٹیشن آف پنجاب میں اپنے مسلم بھائیوں کو، قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان جو کہ کیرزمیٹک لیڈر تھے، ان کو ووٹ دیا تھا۔ میں وہ واحد انسان ہوں جس نے یونائٹڈ نیشنز میں ممبر ہوں، 4 دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ پیش کیا ہے کہ یہ سب سے بڑا انسانی حقوق کا چارٹر ہے۔ تو اگر ہمارے ساتھ یہ حال ہوگا آپ کے شہر میں، ہمارا بھی ہے، لیکن آپ چونکہ ہمارے یہاں کے، میں نے جس طرح کا انٹیلیجنشیا ہیں، آپ کے شہر میں ہمارے ساتھ یہ حال ہوگا تو ہم رنجیدہ دل ہیں۔ ایک دفعہ ایک بہت بڑے حکمران نے کہا تھا میری کرسی بڑی مضبوط ہے، اور اس نے ہم مسیحیوں کو تنگ کیا تھا، 7ویں دن اس کی جو ہر چیز جو تھی وہ جاتی رہی تھی، اینڈ پتہ نہیں پھر اس کے بعد اس سے کیا ہوا۔ ہم کو بددعا نہیں دینا چاہتے۔ میں ڈار صاحب سے اور ان کے لیڈر جو ان کے لیڈر ہیں عمران خان سے اپیل کرتا ہوں، خدا کے لیے اس جگہ پہ اس کو سیاسی نہ بنائیں۔
وہ چرچ کی جگہ ہے اور چرچ پورے نے ریٹ کی ہے. پریسبیٹرین چرچ نے کی ہے, ویڈا جوید صاحب ہے انہوں نے ریٹ کی ہے, مینول پاسٹر مجید ایبل صاحب ہیں انہوں نے ریٹ کی ہے. ہم سارے پاکستان بھر میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں. آج 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پہ مظاہرہ ہو رہا ہے لنڈن میں آج اس کے خلاف رائٹس کے بارے میں ہے. اور 27 کنونشن جو ہم نے سگنیٹری ہیں جن کے ہم انٹرنیشنل لیول پہ, اور ان میں سے 7 کنونشن آپ میرے بھائی ہیں یا میری بہن بھی بیٹھی تھی, آپ وہ اس میں سے 7 کنونشن ایسے ہیں جو صرف اور صرف جو بنیادی انسانی حقوق اور ریلیجس مائنورٹی کے بارے میں ہے. یہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے, اس کا آرٹیکل 36 ہے کہ اسٹیٹ از ریسپانسبل. اسٹیٹ کون ہے؟ ڈپٹی کمشنر اسٹیٹ ہے, کمشنر اسٹیٹ ہے, ڈی پی او اسٹیٹ ہے اور آر پی او اسٹیٹ ہے, اور اس کے بعد ان کا آئی جی اور چیف سیکرٹری اسٹیٹ ہے. میں بینگ اے ایم پی اے اور چیف وپ پنجاب اسمبلی, چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی ہیومن رائٹس اینڈ مائنورٹی افیئرز, آپ سے اپیل کرتا ہوں, آپ کے ذریعے سے پی ٹی آئی کے کارکنوں سے بھی اپیل کرتا ہوں, بھائی ہیں ہمارے, اس جنگ کو اس جگہ پہ نہ لے جائیں جہاں سے واپسی ناممکن ہو. تو میں آج ہم سارے, طارق گل صاحب میرے ساتھ ہیں, ایم پی اے صاحب, ہمارے ایڈوکیٹ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, مینول صاحب ساتھ ہیں, ہمارے بھائی طارق صاحب ساتھ ہیں, سلیم شاکر صاحب, اور یہاں کے صدر ہمارے انیل سوترا صاحب وہ ہمارے ساتھ ہیں, اور ان سب کا آپ سے بڑا اچھا تعلق بھی ہے. میرے بھی آپ بھائی ہیں, میں پہلے بھی آتا رہا ہوں. آپ کو یاد ہوگا جب میں منسٹر تھا, آپ میں سے اکثر دوست, جب وہ بچی چھوٹی مر گئی تھی, نہر سے لاش ملی تھی, آپ میرے ساتھ تھے. اس کے علاوہ جب وہ ایک بچی جس کو تیزاب پھینک دیا گیا تھا اس وقت بھی آپ ہی نے مدد کی, تو اور ان لوگوں کو کیمرے کردار تک پہنچے. جی آج میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ میں نے جو پڑھا ہے اس میں سے, یہ ہماری جو انجیل ہے یہ ہنہ کہ اس میں لکھا ہے کہ تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا گئی. میں پورے پاکستانی مسیحیوں سے بھی اپیل کرتا ہوں پرامن رہیں, لیکن 4 بجے یہاں پہ بہت بڑی ریلی ہوگی, اور اگر کوئی کیجویلٹیز ہوئیں, اگر ہمیں مارا گیا جس کا ہمیں خطرہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب ایسا کام کریں گے, تو میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, میں سیاست نہیں کر رہا, میں بطور ایک مسیحی رہنما آپ کے سامنے پیش ہوں. طارق گل ایک مسیحی رہنما کے طور پہ پیش ہوئے ہیں, امان المانی ایڈوکیٹ ہے, اپنا طارق صاحب دوسرے ہیں, سب ہم بطور کرسچنس آپ کے سامنے مائنورٹیز کے پیش ہوئے ہیں. یار کیا اس ملک پہ ہمارا جینے کا کوئی حق نہیں؟ تو اگر کوئی کیجویلٹی ہوئی, اگر کچھ بھی کسی کو نقصان پہنچا, اور اگر یہ وہاں پہ پروگرام ہوا تو اس کا ذمہ دار پولیس, آر پی او, ڈی پی او سیالکوٹ, ڈی سی سیالکوٹ اور کمشنر سیالکوٹ ہوں گے. اور اس کے علاوہ بڑی حیرانگی, ہم دوبارہ لنڈن میں جائیں گے وہاں پہ اپنا عابد عزیز شیخ صاحب کے ساتھ, تو اس میں وہاں پہ کل انہوں نے بیان دیا ہے, ڈی سی صاحب کے نمائندے نے, آپ پڑھ لیں کہ وہاں پہ کسی قسم کی کوئی اجازت نہیں, وہاں پہ یہ جلسہ نہیں ہوگا. تو بھائی یہ جو عبادت گاہیں ہیں یہ جلسوں کے لیے نہیں ہے. چونکہ یہ تو رائٹ کا مسئلہ ہے, ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ چرچ کی جگہ جلسے ایک سیاسی جلسوں کے لیے استعمال, بلکہ کسی بھی مقدس مقام جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی 2-4 ادھر لوگ ہیں بھی اپنی سیٹوں کے لیے, تو جو جیزس کرائسٹ کو سیل کرنے والا تھا نا 30 روپے, اس کا نام تھا یہودا, جوڈا انگریزی میں اس کو کہتے ہیں, یہودا اسکریوتی. یہ اس کی باقیات ہوں گی جو اس کے ساتھ ہیں, باقی اور کوئی نہیں ایسی بات. دیکھیں خداوند کے نام پہ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ یا باقی چیزوں کے نام پہ جتنے انبیاء کرام ہیں, ہم سب کی جو کامنلٹی ہے وہ ایک ہے. اور میں اب دوبارہ پھر آپ ہی سے گزارش کر رہا ہوں, میں نے تو ہاتھ باندھ کے گزارش کی کہ جہاں مرضی وہ جلسہ کریں, ان کا رائٹ ہے, فنڈامنٹل رائٹ ہے. خدا کے لیے چرچ کو نہ چھیڑے. کل کو اور جماعتیں بھی پھر کریں گی, میری اپنی جماعت ہوتی تو میں شاید میں اس کو کہنا چاہ رہا تھا کہ تحریک انصاف کے لوگوں کے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اٹیچ ہے, بیسیکلی ان کے پاس لیڈر نہیں ہیں جیسے. نہیں, ایک منٹ جی بھائی, میں آپ کی بات درست ہے, میں یہ نہیں کہتا, لیکن ان کا اپنا ضمیر ہے, میرا اپنا ضمیر ہے. میں نے تو بائبل مقدس کے مطابق کہا ہے کہ جو یسوع مسیح نے فرمایا کہ تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا گئی, ایسے نکالے تھے لوگ, اور خداوند کے فضل سے یہ بھی نکلیں گے. اور ایک ہی سمجھا جائے, یہ مت سمجھیں کہ مسیحی قوم جو ہے وہ بزدل ہے یا کمزور ہے. ہم لڑنا بھی جانتے ہیں, ہم مرنا بھی جانتے ہیں, مگر یہ چونکہ ہماری بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ امن کو, سلامتی کو, خوشحالی کو, پیار کو اپنے درمیان رکھ کے بات کریں, کیونکہ خدا محبت ہے. ہم محبت بانٹنے والے ہیں, محبت دینے والے ہیں, اور محبت کے بارے میں لکھا ہے کہ محبت سب کچھ سہ لیتی ہے. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ 4 بجے جو احتجاج ہو رہا ہے, اگر اس میں کوئی نقصان ہوا, پھر کہتا ہوں کہ اگر کوئی نقصان ہوا تو پھر اس کی ذمہ داری یہاں کے اس آدمی کے سر پہ ہوگی جو عمران خان کا
آگے دم چھلا بنا ہوا ہے. اور میں اس دم چھلے سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہوش کے ناخن لیں. یہ اقلیتی لوگ، یہ مسیحی لوگ پاکستان کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے. پاکستان جب بنا تو مسیحی لوگوں کے تمام ان بزرگوں نے، آباء و اجداد نے تعلیم کو عام کیا، اور ہماری نرسز نے، ہمارے ڈاکٹرز نے اس وقت کے تمام زخمیوں کا اور بیمار لوگوں کا علاج کر کے محکمہ صحت کو پروموٹ کیا. ہم پاکستان کے اندر ایک ریڑھ کی ہڈی رکھتے ہیں، ہمیں مت چھیڑا جائے. ہم کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہمیں بائبل مقدس، ہمارے جیزس کرائسٹ ہمیں فرماتے ہیں. جیزس کرائسٹ نے امن کا، سلامتی کا پیغام دیا، مگر جہاں پہ بیت الحم کی بات ہوئی، جہاں پہ خدا کے گھر کی بات ہوئی، تو انہوں نے بھی ہاتھ میں کوڑا پکڑ لیا اور مار کے ان ڈاکوؤں کو، ان لٹیروں کو، ان تاجروں کو، ان گنڈوں کو نکالا اور کہا کہ تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا گئی. آج میں صرف اتنی بات کرنا چاہتا ہوں کہ 4 بجے کے احتجاج میں ہم سب لوگ نکلیں گے اور ہم اپنا ریکارڈ بھی کرائیں گے، اور ڈی پی او، آر پی او، ڈی سی اور کمشنر صاحب، ان سب کو میں انفارم کرتا ہوں کہ آپ خدا کے لیے آپ اس میں رول ادا کریں. کوئی جانی و مالی نقصان ہوا تو اس کی ذمہ داری آپ پر بھی ہوگی. بہت شکریہ. میں آپ کا یہ احسان نہیں بھولوں گا کہ آپ ہماری وائس لیس لوگوں کی، بے آواز لوگوں کی آواز بن رہے ہیں. آپ ہم مارجنلائز لوگوں کی آواز بن رہے ہیں. میں نے سینئر رینکرز سے بھی گزارش کی ہے اور میں اس کو یون میں بھی لے کے جاؤں گا، ڈیفینیٹ لے کے جاؤں گا. میں دوبارہ آپ کی وساطت سے ڈار صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کریے ہمیں نہ لڑوائیں آپس میں. اس پاکستان یہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے. آج پاکستان ہے تو میری شناخت ہے. ہو سکتا ہے میں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہوں، مجھے انڈیا میں کوئی اپنا منشی بھی نہ رکھے، ان کو نہ رکھے، طارق بھائی کو نہ رکھے، محمد یوسف مانی کو نہ رکھے، طارق صاحب کو نہ رکھے، لیکن یہاں پہ ہمارا ملک ہے، ہم نے جان دی ہے. اور آخری بات کہ ہم نہ ذمی ہیں نہ مفتوح ہیں. ہم تو پاکستان بننے سے پہلے یہاں موجود ہے. میں نے جس طرح آپ کے سامنے ہاتھ جوڑے، آپ میری اس اپیل کو پہنچا دیں کہ یہ ساری انتظامیہ جو بھی ہوا، چونکہ ہم نے ہر ایک سے بات کی ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر یہ چاہیں، لیکن اس کے بعد اگر وہ زبردستی کوئی بھی کرتا ہے تو آئین، قانون اور اسٹیٹ سے ابو کوئی بھی نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کا. کوئی بات کرنی ہو تو طارق. یہ ہر ایک جو سیالکوٹی ہے، ہر ایک جو، میں صرف سیالکوٹ کے مسیحیوں کی بات نہیں کر رہا، سیالکوٹ کے جتنے بھی مسیحی ہیں، یہ ان سب کے اوپر ایک فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے کہ آپ نے اپنی جو ماں کی گود ہے، جو ہماری تعلیمی درسگاہ ہوتی ہے، وہ ہماری ماں جیسی ہوتی ہے، وہ گود کی طرح ہوتی ہے، جہاں سے انسان بڑا کچھ سیکھتا ہے، بولنے کا ہنر سیکھتا ہے، بات کرنے کا سیکھتا ہے، زندگی کے سارے طور طریقے سیکھتا ہے. تو جب ہم سیکھتے ہیں تو اس میں گیمیں بھی ہوتی ہیں. سیاسی جلسہ جو ہے وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہے، اس کا جو ہے وہ پیرایا ہی فرق ہے، اس کا طرز عمل ہی فرق ہے. تو وہ کسی بھی آج تک 150 سال سے یہ جگہ جو ہے یہ انوائنٹ ہوئی ہے، یہ مسا کی گئی ہے جگہ آبادات کے لیے. تو جہاں پہ دیکھیں ہم جو ہے وہ چرچز کے اندر بھی ہم بچوں کے ساتھ چھوٹی موٹی جو گیمز ہیں وہ ہوتی ہیں. گیمز کو کسی سیاسی اماج کا یا سیاسی اکھاڑا نہ بنایا جائے، کیونکہ گیمز میں سیاست نہیں ہوتی. تو یہ چونکہ ایک جگہ جو ہے وہ مخصوص کی گئی ہے عباداتی پروگرام کے لیے، اور یہ 118 سال سے یہ سیالکوٹ کنونشن جو پوری دنیا میں مشہور ہے اور پوری دنیا سے ڈیلیگیشن جو ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں. تو اس لیے اس کو یہ دے کے لیم ایکسکیوز دے کے کہ جی یہاں پر گیم ہوتی ہے تو لہٰذا یہاں پہ جلسے جو ہیں وہ بھی کیے جائیں، تو یہ غلط بات ہے.